بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ تحریک طالبان پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان کے درمیان جو افغانستان کے اندر مذاکرات ہوئے ہیں، آج کے ویلاگ میں اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، ٹی ٹی پی نے صرف اپریل 2022 کے اندر ہی پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے اوپر حملے کیے ہیں اور کم و بیش 120 افسروں اور جوانوں کی شہادت ہو چکی ہے، اور جس سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بہت ہی زیادہ پینک کا شکار بھی ہوئی ہیں، اور ان سائڈ افغانستانی ٹیریٹری پاکستان کی ایئر فورس نے اسالٹ بھی کیا ہے ان کے سیف ہیونز کو انگیج کرنے کے سلسلے میں، لیکن اس سے یہ اٹیکس کم نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کے انٹینسٹی اور بڑھ گئی تھی۔ تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک جرگہ جو ہے کمپرائز کیا 57 لوگوں پہ مشتمل، جس کے اندر بہت ہی نوٹیبل لوگ تھے، محسود قبائل کے، وزیر قبائل کے اور دیگر قبائل کے، اس کے ساتھ پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز تھے ان کے لوگ بھی تھے، انٹیلیجنس کے لوگ بھی تھے، اور پاکستان کے فارن آفس کے لوگ بھی تھے۔ تو یہ 57 انڈیویجولز کا ہائی پاور ڈیلیگیشن افغانستان جاتا ہے یہ ڈائلاگ کرنے ان دا اسٹارٹ آف دس منتھ جون۔ تو یہ مذاکرات ہوتے ہیں، اس سلسلے میں سب سے جو بڑی بات ہے کہ افغان حکومت کیوں ان کو کرب نہیں کر رہی ٹی ٹی پی والوں کو، جبکہ جب پچھلے سال یہ پاور کے اندر آئے تھے تو انہوں نے بہت ہی زوردار طریقے سے یہ کہا تھا افغان لیڈرشپ نے کہ یہ ٹی ٹی پی کو ہم ادھر بالکل اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملے کرے، اور پاکستان اور ہم جو دونوں بھائی ہیں، پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے، اور ٹی ٹی پی والے جو پاکستان کو بلیڈ کرتے ہیں اور ان کے کنیکشنز ہیں ہندوستان کے ساتھ، را سے یہ پیسہ ویپن ایمونیشن بھی لیتے ہیں، ہم ان کو بالکل اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملے کریں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ٹی ٹی پی مسلسل حملے کرتی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو افغانستان کی حکومت ہے اس کو سب سے بڑا پاکستان سے گلہ یہ ہے کہ وہ افغان حکومت کو ریکگنائز نہیں کر رہا۔ پاکستان کی نان ریکگنیشن کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ ابھی پاکستان سے انوائڈ ہیں کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ مذاکرات بھی کیے ہیں افغان حکومت نے، اور وہ بھارت کو کہہ رہے ہیں آپ اپنا ادھر ایمبیسی بھی کھولیں، اپنے کونسل جنرلز بھی کھولیں، اور ہم اپنی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، یعنی افغانستان کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ بھارت سے ان کی تربیت کروانا چاہتے ہیں، اور اپنے دوسرے لوگوں کی بھی تربیت جو ہے وہ ہم بھارت سے کروانا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ طالبان کی افغان حکومت یہ بات کر رہی ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پاکستان کو مزید نقصان ہوگا۔ جنگ کیانی کے ٹائم سے جو پالیسی تھی پاکستان کی کہ وی وانٹ زیرو رول آف انڈیا ان افغانستان، تو وہ دوبارہ سے رول وہ دے رہے ہیں، یہ وہ لوگ رول دے رہے ہیں جن کو سپورٹ کیا ہے آپ نے، جن کے لیے آپ نے پورے کا پورا ایک پروسیس طے کیا ہے، اور آپ نے امریکہ کو، نیٹو کو، پورے مغرب کو ناراض بھی کیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فیلئر کی بڑی وجہ ادھر پاکستان کا ہمارے ساتھ عدم تعاون ہے، اور پاکستان کو وہ اسکیپ گوٹ بھی بنانا چاہتے رہے ہیں۔ تو یعنی یہ اتنا بڑا پاکستان نے سیکریفائس کیا ہے، اور اب جن کے لیے سیکریفائس کیا ہے وہ پاکستان سے کیوں ناراض ہیں؟ وہ صرف اور صرف نان ریکگنیشن کی وجہ سے ناراض ہیں۔ اس میں ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ پاکستان یہ امریکہ کے دباؤ میں آ کے اس کو ریکگنائز نہیں کر رہا، جی انٹرنیشنل کمیونٹی نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ اور جب سارے لوگ کر لیں گے، چائنا، رشیا، پوری ریجن کر لے گی تو پھر ہم کریں گے۔ بھائی اس سے پہلے بھی جب طالبان کی گورنمنٹ تھی 96 کے اندر، تب بھی صرف 3 ملکوں کے نے ریکگنائز کیا تھا، پاکستان، یو اے ای اور سعودی عربیہ، اور ابھی آپ ریکگنائز نہیں کرتے تو اس کا نقصان آپ کو ہے، اٹیکس آپ پہ ہو رہے ہیں۔ اور جو ٹی ٹی پی کا چیف ہے وہ کہتا ہے کہ نور ولی محسود، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو جنگ ہے یہ ہماری مقدس جنگ ہے، پاکستان کو مارنا یہ ہمارا ون اینڈ اونلی ایجنڈا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستانیوں کے اوپر حکومت کرنی ہے ان کے اوپر خوف طاری کر کے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ان کی بڑی بڑی ڈیمانڈز ہیں ٹی ٹی پی والوں کی،
وہ یہ کہ ان کے جو پریزنرز ہیں وہ ریلیز کر دیں، مالاکنڈ کے اندر شریعت کو نافذ کر دیں، امپلیمنٹیشن آف شریعہ ان مالاکنڈ، اور ان کو فری موومنٹ کرنے دی جائے، اور اس کے ساتھ جو کے پی کے اندر فاٹا کا مرجر ہوا ہے اس کو ڈی مرجر کر دیا جائے، اور جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، یعنی کہ اولڈ فاٹا کا جو سٹیٹس تھا اس کو بحال کر دیا جائے۔ تو اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ناظرین، وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ریکگنائز نہ کر کے تو اپنا دشمن بنا لیا ہے، اور ٹی ٹی پی کا جو چیف ہے ٹیکنیکلی وہ بیعت کرتا ہے جو افغانستان کا امیر المومنین ہے ملا ہیبت اللہ اخند زادہ، اس کی بیعت کے بغیر یہ ادھر آپریٹ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ یہ ان سے یہ مدد لیتے ہیں ٹی ٹی پی والے افغان طالبان سے کہ جی پوری نیٹو آئی ایس ایف کی جنگ میں ہم نے آپ کو سپورٹ کیا ہے امریکنز کو مارنے میں، جو کہ انہوں نے سپورٹ نہیں کیا لیکن چھوٹے موٹے انہوں نے آپریشنز میں مدد ضرور کی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں آپ ہمیں شیلٹر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نہ تو آپ کو ریکگنائز کر رہا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ پاکستان کے کہنے پہ ہمیں ماریں گے تو اس سے فائدہ پاکستان کو ہوگا، جب پاکستان کو مسئلہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا تو پھر تو آپ کی وہ کوئی بات ہی نہیں مانیں گے، اس لیے آپ ہمیں سپورٹ کریں، ہم پاکستان کو بلیڈ کرتے ہیں، پھر پاکستان وہ جو ہے وہ آپ کی منت کرے گا، ڈائلاگ کرنا چاہے گا، اور آپ یہ بھی کام کریں اور دوسرا انڈیا کے ساتھ تعلقات قائم کریں۔ اس سے پاکستان بہت ہی تنگ ہوگا، کیونکہ انڈیا کی افغانستان میں پریزنس پاکستان کی ایکلیز ہیل ہے، اور جب آپ ایکلیز ہیل کو ہٹ کریں گے تو پھر پاکستان جو ہے آن ٹوز ہوگا، وہ پاکستان وہ آپ کے پاؤں میں گرے گا، وہ کہے گا کہ جی ریکانسیلیشن کریں۔ یہ ریکانسیلیشن کرنے کے لیے یہ ہائی پاور ڈیلیگیشن بھیجا گیا ہے۔ تو اس میں حکومت پاکستان کو دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیل کریں، ان کی جو ریکگنیشن والا معاملہ ہے اس کے لیے کیمپین کریں، آپ چائنا سے بات کریں، ریجنل کنٹریز سے بات کریں، امریکہ نہیں کرتا تو نہ کریں۔ اور اس کی یہ مثال آپ دیکھیں کہ اپنے جو نیشنل انٹرسٹس ہوتے ہیں وہ عزیز ہوتے ہیں، انڈیا کے گرینڈ اسٹریٹجک انٹرسٹ وہ ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ، لیکن اس کا نیشنل انٹرسٹ تھا کہ میں رشیا سے گندم لوں، تیل لوں، اور تیل اپنے لوگوں کو سستا بیچوں، تو وہ بیچ رہا ہے نا، وہ اپنی وہ نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہے، امریکن پریشر کو نہیں دیکھ رہا۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ امریکن پریشر کو نہ دیکھیں، اپنی نیشنل انٹرسٹ کو دیکھیں کہ آپ نے ان کو ریکگنائز کر کے اگر پاکستان میں آپ امن دیکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر نظر ثانی کریں تاکہ پاکستان میں امن آئے، نہ کہ دوبارہ سے یہ کیتی کرائی جو محنت ہے وہ ضائع ہو جائے اور افغانستان کے اندر دوبارہ سے ہندوستان آ کے بیٹھ جائے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہوگا اور سیکنڈ تھاٹ دینا ہوگا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہے، اپنے نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔